فرمایا آپ نے کہ ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب تم پہلی جماعت میں جا کر اس ملک میں دفن ہو جاؤ گی، وہاں تمہارا انتقال ہو جائے گا. جی ہاں، کیا کیسی عورتیں ہوں گی، کیسی عورتیں ہوں گی ایمان والی، اس عورت سے کہا جائے کہ اس ملک میں تم جا کے مرو گی، وہاں تم دفن ہوگی، تو پھر بھی جانے کو تیار ہے. جی ہاں، ہماری عورتوں کی جماعت کا دروغ بنے تو وہ جواب آگے عورتوں کی طرف سے کہ جی ایک عورت بوڑھی ہے اس میں، وہ کہہ رہی ہے مجھے دور نہیں جانا، میرے تو کہیں قریب کا رخ بنا دو، تو ساری جماعت کے رخ بدل دیں گے. مشرے والے ساری جماعت کے رخ بدل دیں گے کہ جی ایک عورت دور نہیں جانا چاہ رہی، قریب کو جانا چاہ رہی، اور وہاں ام حرام سمندری سفر سمندری سفر ہو جانے کو تیار، اور معلوم ہو گیا کہ وہاں جا کے دفن ہوں گی، وہاں مرے گی، کہ جی پھر بھی انکار نہیں جانے سے. تم نے عرض کیا کہ تشکیل یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کو اور واقعی فضیلت بتلائی کہ اگر سمندری راستے میں دعوت اللہ کے لیے نکلنے والا سمندری راستے میں وفات پائے، اگر دعوت اللہ کے لیے نکلنے والا سمندری راستے میں وفات پائے تو اللہ رب العزت اس کی روح خود نکالیں گے، فرشتے سے نہیں نکلوائیں گے. باقی کسی کے لیے فضیلت نہیں. سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے ایمان والے سب کی روح فرشتہ نکالے گا، یہاں تک کہ فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا. صرف دو ہیں جن کی روح اللہ خود نکالیں گے، صرف دو ہیں جن کی روح اللہ خود نکالیں گے. ایک تو وہ جو سمندری سفر میں وفات پائے، اس راستے میں سمندری سفر میں وفات پائے. دوسرا خود ملک الموت، دوسرا خود اللہ یقبض روحہ. جی سیدھی بات ہے، اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں نکلنے والوں کی روح اللہ خود نکالے. یہ کیوں دی فضیلت؟ اس لیے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی جہاں جہاں تک گاڑی جاتی ہے وہاں تک دعوت دے دے جا کے، آگے تو راستہ سمندری ہے. ایسا نہ ہو کہ میری امت سمندری سفر کر کے دوسرے ملکوں میں جانے کو ضروری نہ سمجھے. تو ان کی سمندری سفر کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا کہ سب کی روحیں تو قبض کریں گے فرشتہ، سب کی روحوں کو تو قبض کرے گا فرشتہ، اور اللہ کے راستے میں سمندری سفر مرنے والے کی روح اللہ خود قبض کریں گے. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد کی، کہ اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کا قبض کرنا اپنے ذمہ لیا ہے اور فرشتے کے حوالے نہیں کریں گے. یہ میرے وہ خاص بندے ہیں، یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جن کی روح میں خود قبض کروں گا، کیونکہ یہ میرے دین کو قائم کرنے کے لیے سمندری سفر میں سمندری راستے میں تھے، ان کی روح میں خود نکالوں گا. میرے دوست میں نے عرض کیا کہ سارے کام کو اس کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ حیات صحابہ خوب پڑھا کرو، حیات صحابہ خوب پڑھا کرو تاکہ کام سیرت کی طرف جائے، کام سیرت کی طرف جائے. بس یہ ساری نقل و حرکت اور محنت اس لیے ہے تاکہ امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت قائم ہو. ہمارے گھر کا موضوع یہی ہے، ہمارے گھر کا موضوع یہی ہے، ہمارے گھر کا موضوع یہی ہے، امر معروف اور نہی منکر کی عملی شکل قائم ہو. نہی منکر کیا ہے کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالنا، اس کو منکر سے روکنا ہے. یہ مت کرو، یہ کر لو، یہ امر معروف نہی منکر کی تقریر ہے، تحریک نہیں ہے. تحریک یہ نہیں، یہ تقریر ہے. یہ کرو یہ مت کرو، یہ تقریر ہے، یہ تقریر ہے، تحریک نہیں ہے. تحریک یہ ہے کہ منکر کرنے والے کے پاس چل کر جاؤ اور منکر کرنے والے کو اس کے ماحول سے نکالو، یہ تحریک ہے. کہ میں عرض کر چکا کہ منکر کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے. الزام دینا، یہ نکلنے کی ترغیب دینا، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے کہ جتنی دیر تم بیان کرو گے اتنی دیر میں شاید وہ مر جائے گا اندر پانی میں. تو آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے. تو کنویں میں گر جا رہے ہیں اور آپ اسے باہر نکلنے کی ترغیب دیں تو بھائی آپ باہر آ جاؤ، وہ نکل سکتا ہے. امت گناہوں میں اتنی گہرائی میں جا چکی ہے کہ کتاب لکھنے، پوسٹر چھاپنے اور تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عجیب بات ہے، فرمایا حدیث میں کہ قرب قیامت کی علامت ہے، قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگ قلم سنبھال لیں گے اور ہر ایک لکھے گا. لوگ کیا سنبھال لیں گے؟ قلم. اور ہر ایک لکھے گا، ہر ایک لکھے گا، ہر ایک قلم سنبھال لے گا، ہر ایک لکھے گا. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. ورنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے جمع کرنے پر بھی راضی نہیں تھے، قرآن کو جمع کرنے پر بھی راضی. حالانکہ قرآن کے جمع کرنا اس لیے ضروری کہ اس کی تلاوت بذات خود مقصود ہے، کسی اور کتاب کی تلاوت مقصود نہیں ہے. تو کتاب سے علم حاصل کرو، عمل کرو. قرآن کی تلاوت بذات خود مقصود ہے، اور کسی کتاب کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے. جس کتاب کے پڑھنے کا حکم ہے مستقل مطلوب ہے اور مستقل مقصود ہے تلاوت، اس کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جمع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ تو بات حضرت عمر کی صحیح تھی. حضرت عمر چاہتے تھے کہ قرآن ایک جگہ لکھ دیا جائے، کیونکہ حفاظ کرام جنگوں میں شہید کیے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت رہ جائے، ضائع ہو جائے، کسی حافظ کے سینے میں ہو اور لکھی بھی نہ ہو اور وہ حافظ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے. تو اس بات پر تو بغیر تیار ہو گئے، ورنہ وہ قرآن جمع کرنے کو بھی تیار تھے. یہ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں امر معروف و نہی عن منکر وہ صرف کتابوں کی اور رسائل کی اور اخبارات کی زینت بن کر رہ گئے. تو جو آدمی کنویں میں گر جا رہے، گڑھے میں گر جا رہے، آپ بتائیے اسے الزام دینے سے یا اسے باہر نکلنے کی ترغیب دینے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس وقت ضرورت کہیں کی ہے اس کو نکالنے کی کہ اس کو نکالو اس میں سے. بس ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گشتے میں موضوع ہے ملک و بیرون ملک ہر جگہ جماعتیں پھر کر ہر جگہ امر معروف و نہی عن منکر کے فریضے کا عملی نظام قائم کریں. مسجد کو وقت دینا اس لیے ہے تاکہ منکر کرنے والوں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لایا جائے. یہ اصل نقل و حرکت کا مقصد ہے. ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ان اعمال کو اعمال ہدایت اور اعمال تزکیہ یقین کرتے ہوئے کرو. اصل بات یہ ہے. اور انشاءاللہ جتنی نقل و حرکت اور خروج اور یہ اعمال جتنی صحابہ کی سیرت کی طرف آئیں گے اتنی، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جو امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نہیں کیا ہے. اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جو امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نہیں کیا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزو اس کا عزم کرو اور ارادے کرو. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب سال کے لیے، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں.